الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہماری بات ہے مشتق کے امر خامس میں، پانچویں امر کے بارے میں، کہ اس کا بھی مشتق کے محل نزاع کو سمجھنے میں دخل ہے، اور وہ بحث ہے کلمت حال کے بارے میں۔ مشتق حال تلبس و مشتق ما انقضا عنہ تلبس، یعنی مبدا کے ساتھ ذات کا جو اتصاف ہے وہ یا حال میں ہے یا انقضا ہو چکا ہے ماضی میں۔ یہ اصل عنوان بات ہے۔ اس میں کلمت حال جو قید ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس امر خامس میں اس سے بحث کی گئی۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں حال سے مراد زمانہ حال، مشتق حال تلبس یعنی زمانہ حال تلبس، مقابل زمانہ ماضی و زمانہ استقبال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں مراد مشتق کبھی زمانہ حال میں متلبس ہوتا ہے، یعنی ذات متلبس ہوتی ہے مبدا کے ساتھ، اور کبھی وہ تلبس وصف کے ساتھ موصوف ہونا ذات کا ماضی میں منقضی ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ ایک قول ہے۔ مصنف نے کہا یہ قول ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں زید ضارب امس، زید ضارب امس، یا ہم کہتے ہیں زید ضارب غدن، دونوں میں کیا فرق ہے؟ زید نے کل مارا امس میں، اور غدن میں زید کل مارے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں کا معنی حقیقی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ زید نے کل مارا مجازی ہے یا زید کل مارے گا مجازی، یہ نہیں کہتے، بلکہ دونوں کا بالوجدان، وہ کہتے ہیں وجدان ہے کہ یہ امس اور غدن کا لفظ آنے کے باوجود بھی یہ حقیقی معنی ہے، وہ مارنا اس کا حقیقتاً ہے نہ کہ مجازن ہے۔ جب ایسا ہے، اگر یہ ہوتا حال سے مراد زمانہ حال، اگر حال سے مراد کیا ہوتا زمانہ حال، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو پھر یہ زید امس جب ہم لگاتے، زید ضارب امس یا زید ضارب غدن جب لگاتے، تو چونکہ حقیقتاً وہ زمانہ حال کے لیے متلبس ہوتا ہے، تو پھر یہ امس اور غدن میں تو حقیقتاً نہ ہوتا، مجاز ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو بالوجدان یہ حقیقتاً زید کا ضارب ہونا امس میں اور غدن میں، یہ دلیل ہے کہ جناب حال سے مراد جو ہے زمانہ حال نہیں ہے۔ واضح شیخ ہے نا؟ واضح انشاءاللہ، سبحکم اللہ بالخیر۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پہ یہ دلیل دی ہے مصنف نے اپنے نظریے کی مضبوطی میں اور دوسرے نظریے کی رد میں۔ یعنی دوسرا نظریہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حال کی قید جو ہے اس کا تعلق ہے یعنی زمانے سے، حال سے مراد زمانہ ہے۔ مصنف نے نظریے کا رد کیا کہ زمانہ اگر ہوتا حال سے مراد تو زید ضارب امس اور زید ضارب غدن میں یہ حقیقتاً نہ ہم کہتے کہ زید نے مارا ہے کل یا کل گزرا ہوا یا کل آئندہ، حالانکہ بالوجدان حقیقتاً ہے، استعمال حقیقی ہے۔ جب حقیقی ہے تو زمانہ حال قید نہیں ہے، حال سے مراد زمانہ نہیں ہے، تو یہ مصنف کا رد تھا۔ حال سے مراد جو ہے وہ ابھی بتاتے ہیں۔ حال سے مراد جو ہے نا، اچھا یہاں پہلے نظریے کا تھوڑا رد ہو جائے۔
दूसरा जो नजरिया उस पे आते हैं। अभी एक इश्काल किया गया इस पे, उन्होंने कहा कि हालांकि लुगत अरब में सब अरब ये कहते हैं कि अगर इसमें फाइल मुश्तक जो है या इसमें मफूल भी वो फेल वाला काम करे, ठीक है, फाइल को रफा दे और मफूल को, कभी इसमें फाइल ऐसा करता है, तो जब वो फेल वाला काम करता है तो उस वक्त वो जमाने पे दलालत करता है, यानी जमाना हाल या इस्तकबाल का माना आता है, ठीक है, हाल या इस्तकबाल। तो आप कह रहे हैं कि आपकी दूसरी दलील ये है कि इस्म का कोई जमाना नहीं होता, इस्म किसी जमाने पे दलालत, इस्म की यही तारीफ, फेल मुख्तरन बेअहदल अज़मनत सलास होता है, लेकिन इस्म किसी जमाने से मिला हुआ। ये दूसरी दलील उन्होंने कि मुसन्निफ ने उस कौल के रद में दी है कि जो कहता है हाल से मुराद जमाना हाल है, तो इसमें फाइल जो मुश्तक है या इसमें मफूल जो है ये इसमें जमाना इसलिए नहीं है कि इसमें जमाने पे दलालत नहीं करता। तो इस कौल के रद में उन्होंने कहा कि भाई अगर इसमें फाइल फेल वाला अमल करे, फाइल को रफा दे मफूल को नसब, तो फिर ये जमाना हाल और इस्तकबाल पे दलालत करता है। इस दलील का रद मुसन्निफ ने ये किया कि ठीक है इसमें फाइल इसम जो है वो कभी कभी जमाना हाल या इस्तकबाल पे दलालत करता है जब फेल वाला काम करे तो, लेकिन उस वक्त हमारे पास करीना होता है, करीने की वजह से कि ये अमल कर रहा है फेल वाला, उस करीने की वजह से हाल और इस्तकबाल आते हैं, खुद इसम जमाने पे दलालत नहीं करता। ये है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं दूसरा नजरिया जो मुसन्निफ का है कि हाल से मुराद जमाना हाल है, जमाना हाल नहीं है बल्कि हाल तलब्बुस है, यानी जात उसकी हालत या जैद जो है, मतलब जैद ज़ारिब, जात जैद उसकी हालत ये है कि वो ज़र्ब के वस्फ के साथ मुतलब्बिस है, ज़र्ब के वस्फ के साथ मुतलब्बिस है, यानी मौसूफ, मुतलब्बिस यानी मौसूफ है, जैद मौसूफ है और ज़र्ब उसकी सिफत है जैद और ज़ारिब में। तो ये हाल तलब्बुस से यहाँ मुराद जो है वो ज़माना नहीं है बल्कि उसकी हालत है, उसकी हालत है, हालत तलब्बुस। जैसे जैदुन कान जैदुन राकिबन, तो राकिबन हाल है या हाल नहीं है? हाल है। कान जैदुन माशिन, माशिन हाल है या हाल नहीं? तो जैद की हालत कभी रुकूब है और कभी मशी है। सब्बाकुमुल्लाह बिल खैर। तो ये जो हालत है ये असल में हाल है, हालत है, यहां भी ऐसे ही है, यानी ज़ैदुन ज़ारिबुन, इसमें ज़र्ब के साथ जैद की जात का मुत्तसिफ होना ये जैद की हालत है, ठीक है, हाल तलब्बुस। अगर हाल तलब्बुस यानी जो हालत है जैद की कि वो मौसूफ है इस सिफत ज़र्ब के साथ, ज़ैदुन नज्जारुन, ज़ैद मुत्तसिफ है नजारा वाले सिफत के साथ, खालिदुन मुज्तहिदुन, खालिद मुत्तसिफ है बेसिफत इज्तिहाद के साथ, यानी उसकी हालत तलब्बुस, यानी हाल तलब्बुस का माना यानी उसकी हालत ये है। अब ये हालत जो है अगर ज़माने हाल में हो या माजी में हो या मुजारे में हो, जब तक यानी जमाने का कोई दखल नहीं है, जमाने का कोई दखल है, अगर हाल तलब्बुस उसका हकीकतन है, यानी माजी में भी जो नजारा वाला सनत और हरफत है या तवाबत वाली, इसमें माजी में भी वो था अब भी है, तो ज़ैदुन तबीब जब कहेंगे तो ये जो तलब्बुस है ये माजी में भी है हाल में भी है, ठीक है, तो मुस्तकबिल में भी होगा जब तक कि कोई वो उसको छोड़ेगा नहीं उस सनत को उस सिरफे को, ठीक है। जब ये है तो ये तीनों जमानों में सनफ कह रहे हैं कि ये तलब्बुस हकीकी है। इल्ला लहुम्मा, मजाजी कब होगा? मजाजी कब होगा? जब आप कहेंगे ज़ैदुन ज़ारिबुन गदन, इसमें मजाजी तब होगा कि गदन की जो कैद है वो
وہ یعنی ضارب کا وقت بیان کر رہا ہے. ضرب جو صادر ہوئی ہے زید سے، غدن کی قید اس ضرب کا کیا بیان کر رہی ہے؟ وقت بیان کر رہی ہے، حال نہیں، وقت. جو دوسرا قول ہے، یعنی غدن کی قید اگر ہم یہ کہیں زید ضارب، جب زید ضارب کہیں کہ زید اب حالت تلبس ضرب میں ہے، غدن کی قید یہ ہے کہ ضرب کل ہوگی، تو زید ضارب غدن میں مصنف کہتے ہیں اگر غدن کی قید وقت ضرب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اور حمل ہم ضرب کا کر رہے ہیں ذات زید پہ ابھی الان، تو حمل یعنی تلبس جو ہے ضرب کے ساتھ زید کا وہ ابھی ہے، لیکن ضرب کل ہوگی پھر مجاز ہو جائے گا. ضرب کل ہوگی پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ وقت، یہ غدن کا جو قید ہے یہ اگر ضرب کے وقت کے لیے آئی ہو تو پھر یہ زید ضارب کہنا مجازی ضارب ہے، حقیقتاً زید ضارب نہیں ہے. لیکن اگر زید جو ضرب والا اس کے ساتھ وصف آتا ہے، زید تلبس کرتا ہے ضرب کے ساتھ، وہ بھی غدن ہے، یعنی اس کے اوپر ضارب والا وصف حمل کرنا وہ بھی کل ہے اور اس کی ضرب بھی کل ہے، تو پھر یہ حقیقت ہو جائے گی. یعنی حال تلبس اور وقت ضرب دونوں اگر کل ہے، غدن ہے، تو پھر یہ زید ضارب حقیقتاً ہے نہ کہ مجازن. دوبارہ بتاتا ہوں، غور کیجیے گا. مصنف یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو اہل لغت آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب جب زید ضارب غدن آپ کہتے ہیں تو عرب تو اس کو لغت عربی میں مجاز، صاحب اہل عربیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک استعمال مجازی ہے. زید کو ضارب حقیقتاً نہیں کہہ سکتے غدن، بلکہ غدن کے اعتبار جب کہیں گے تو وہ مجازی ہوگا. مصنف کہتے ہیں ایک صورت میں مجازی ہے، ایک صورت میں حقیقی ہے. یہ استعمال کیسے؟ التفت جائیے. انہوں نے کہا زید کی حالت یعنی جو حالت تلبس میں ضرب ہے وہ بھی کل ہے، اور قید جو غدن ہے یہ بھی وقت ضرب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ استعمال حقیقی ہے. لیکن تلبس میں ضرب الان کہیں زید نہ اور ضرب ہو کل، پھر یہ مجازی ہے. تو اہل عربیہ جو کہہ رہے ہیں زید ضارب غدن، یہ جو اہل عربیہ کہہ رہے ہیں کہ غدن کی قید لانے سے یہ استعمال مجازی ہے، زید کا ضرب کے ساتھ تلبس مجازی، عرب والے یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ ایک تو ضرب کی قید ضرب کے ساتھ تلبس الان کہہ رہے ہیں، اور وہ ہوگی ضرب کل، اس وجہ سے وہ مجازی کہہ رہے ہیں کہ حال تلبس اور زمان ضرب میں اختلاف ہو گیا ہے. زمان ضرب اور اس میں پھر استعمال مجازی ہوگا، وہ جو مجازی کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. علا کل حال خلاصہ یہ نکلا اس پوری بات کا ابھی تک. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ مشتق حال تلبس یعنی انشاءاللہ اور حال تلبس اس ذات کا اس وصف یعنی مبدا کے ساتھ متصف ہونا، یہ حال تلبس حقیقت ہے، اور جب تلبس منقضی ہو جائے تو یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے، اس میں اختلاف ہے اصولیوں میں. تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ حال تلبس سے مراد زمانہ حال نہیں ہے، حال تلبس سے مراد اس ذات کی اس وصف کے ساتھ متصف ہونے کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا. زید ضارب امس میں کل ہی اس نے مارا تھا، اور تلبس بھی ضرب کے ساتھ کل ہی تھا، زید کا موصوف ضرب کے ساتھ کل ہی تھا، اور امس بھی اسی کل، یعنی جو حالت تلبس ہے وہ اور زمان ضرب ایک ہی ہے، وہ امس ہے، تو لہذا استعمال حقیقی ہے. زید ضارب امس میں استعمال کیا ہے؟ حقیقی ہے. یہ تھا اس بات کا خلاصہ. مصنف کے الی حد الآن یہ کہہ رہے ہیں کہ حال جو ہے اس سے مراد زمانہ نہیں ہے، حال سے اور دلیل وجدان دے رہے، ٹھیک ہے. حال سے مراد جو ہے وہ حالت تلبس ہے کہ زید کی حالت یہ ہے کہ وہ متلبس ہے. اب وہ متلبس بالضرب یا کوئی بھی وصف جس سے متلبس ہوگا، وہ اس کی حالت کبھی وہ ماضی میں ہے، کبھی استقبال میں ہے، کبھی زمانہ حال میں، کوئی تینوں میں ہو سکتی حالت تلبس. یعنی حالت تلبس میں ماضی میں تھا، اس وصف کے ساتھ متصف ماضی میں تھا، اب ہے متصف، آئندہ ہوگا متصف.
تو تینوں میں یہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر زمانہ حال سے مراد زمانہ حال ہے، پھر زمانہ حال میں تو حقیقتاً وہ متلبس ہے اس وقت ساتھ، ماضی اور استقبال میں حقیقتاً نہیں. یہ فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اتنی عبارت تطبیق کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مطلب ہے، وہ بھی اسی مطلب کی تائید میں ہے، اور اگر وقت میں گنجائش رہی تو اس کی بھی تطبیق کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے کچھ شواہد اس پہ پیش کی ہے، مزید دلیلیں پیش کی ہیں. اور جی یعنی ایک نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس حال سے مراد زمانہ حال ہے، اس کی دلیل انصراف اور تبادر ہے. کیا دلیل ہے؟ زید ضاربون میں ضارب سے مراد وہ کیا ہے کہ زمانہ حال میں وہ ضرب سے متصف ہے زید. ہمارا تبادر اسی کی طرف ہوتا ہے. ایک دلیل ان کی یہ ہے زمانہ حال کی. غور کیجئے گا. دوسری دلیل شیخ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرینۃ الحکمت ہے. کون سا قرینہ ہے؟ حکمت. کیا حکمت کے قرائن کون کون سے ہیں؟ وہ جو اطلاق کسی چیز کو ثابت کرنا، مقدمات الحکمہ، یہاں قرینۃ الحکمت ہے. وہ قرینہ یہ ہے کہ جب متکلم نے امس یا غدن کی قید نہیں لگائی، اگر اس کا مطلوب امس یا غدن ہوتا تو وہ قید لگاتا. قید نہ لگانا دلیل ہے کہ زمانہ حال مراد کہ یہ زید متصف ہے اس وصف یا مبدا کے ساتھ زمانہ حال. پھر انہوں نے کہا تبادر والی بات بھی کی، تبادر ہوتا ہے زمان، اور کلمہ حال جو ہے وہ خود زمانہ حال کے لیے وضع ہوا ہے گویا. یہ ساری دلیلیں وہ لا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا یہ دیکھیں، یہ تو مقصود زمانہ حال ہے، نہ کہ مقصود حالت تلبس ہے، حالت تلبس نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کی بات تبادر والی اس لیے نہیں مانتے، نہ آپ کا وہ مانتے ہیں کہ زمانہ حال کے لیے یہ وضع ہوا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا. تو جب اسم کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا تو پھر آپ زمانہ کیوں لا رہے اسم؟ اس طرح انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ سے ایک میرا سوال ہے، اس سوال پہ غور کریں. مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کے مشابہ ہے. کس چیز میں مشابہ؟ حال اور استقبال میں مشابہ، اس لیے مضارع کو مضارع کہتے ہیں. اچھا اب ٹھیک ہے، اسم زمانے پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن اس میں فاعل زمانے پہ دلالت. ما من عام الا وقد خص، ایک عمومی حکم ہے کہ زمانے تو کسی اسم کسی زمانے پہ دلالت نہیں کرتا، لیکن اس کی تخصیص بھی تو ہوتی ہے. ہر بہت ساری چیزوں کی تخصیص کہ اس میں فاعل کرتا ہے. مضارع اسی وجہ سے مشابہ ہے کہ اس میں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں زید ضارب، ایک وجدان آپ کو اور تبادر کی طرف لے جا رہا ہوں، تو یہ جو متکلم نے یہ بات کی اور سامع نے سنی، اس کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ زید کب ضارب ہے. یا قاضی کے پاس مقدمہ جاتا ہے کوئی بھی، زید وارثون، زید قاتل، زید ضاربون، زید قضا، تو وہ زمانے کی تحدید کے بغیر ہی، یعنی اگر وہ کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا فعل ہے جو زمانے سے خالی ہو، غور کیجیے، کوئی فعل مجھے بتائیں، مخلوق کا کوئی فعل جو زمانے کے بغیر ہو، تو جو بھی فعل ہوگا اس میں زمانہ پایا جائے گا. اب یہ الگ بات ہے وہ کون سا زمانہ ہوگا. اور یہ بھی اتفاق ہے، اب غور کیجیے اگلا نقطہ،
یہ بھی اتفاق ہے کہ جب اہل لغت اہل عربیہ جب ماضی کے میں لانا چاہیں تو وہ امس لاتے ہیں زید ضارب، جب استقبال کی بات کرنا چاہیں تو وہ غدن لاتے ہیں، اور جب دونوں نہ لائیں تو مراد ان کی کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کی متفق علیہ بات ہے۔ اور تبادر و انصراف بھی اسی کی طرف ہوتا ہے۔ فعل کے لیے زمانہ لا، ضارب ایک فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، حدث ہے، تو اگرچہ یہ فعل ضرب جو ہے یہ اس یعنی نحو کے اعتبار سے فعل نہیں ہے، لیکن یہ لغت کے اعتبار سے فعل ہے، حدث ہے، تو جب فعل ہے تو فعل ضمانت طلب کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں اس پورے بیان کے بعد ارفع راسک شیخنا انت صرت بعد، واضح انشاءاللہ۔ تو جب یہ ساری مطالب کے بعد نتیجہ نکلا کہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، علی العموم اسم زمانے میں دلالت نہیں کرتا، لیکن اس میں فاعل اور مفعول جس پہ فعل واقع ہوا ہے، جس سے فعل صادر ہوا ہے اس میں فاعل سے، وہ کوئی نہ کوئی زمانہ تھا۔ اگر وہ امس و غدہ کی قید نہیں لاتے تو وہ خود اہل لغت وہ حال مراد ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ زید ضارب میں حال تلبس و انقضا تلبس۔ ایک اور جو ہے نا دلیل دے رہا ہوں، باس ہے مشتق حال تلبس و مشتق ما انقضا عنہ تلبس، ٹھیک ہے، کہ مشتق جو ہے وہ حالت تلبس میں ہے، یہ مصنف چکا جو نظریہ حالت، یا وہ مشتق اس سے وہ تلبس ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ جو مصنف کی بات ہے حالت تلبس، یہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک۔ مثال کے طور پہ جب زید ضارب کی بات آتی ہے تو ضارب میں ابھی فقط ضارب ابھی کہا ہے تو وہ زمانہ یعنی حال تلبس بھی زمانہ حال ہے، اور خود حالت تلبس بھی وہ ابھی بھی ہے، اور زمانہ حال میں دونوں جمع ہو گئی، یعنی زمانہ حال بھی اور حالت تلبس ضرب میں بھی ہے، یہ دونوں جمع ہو۔ جب زید ضارب امس کہیں گے، ٹھیک ہے، حالت تلبس جو ہے وہ اس کی وہ کیا ہے؟ ماضی ہے، کل ہے، لیکن یعنی اب وہ تلبس اس سے منقضی ہو چکا ہے، زید سے تلبس ضرب منقضی ہو چکا ہے، لیکن جب زید الطبیب یا زید النجار کہیں گے امس، ٹھیک ہے، تو اس وقت امس میں وہ طبابہ نجارت کے ساتھ متصف تھا، یا فقط بدون امس بھی کہیں زید النجار، وہ اب بھی زمانہ حال میں بھی متلبس ہے نجارت کے ساتھ، اور وہ امس بھی تھا، ٹھیک ہے، زبانہ وصف نجارہ کے ساتھ متصف ہے زید، تو اللہ کے کوئی قرینہ ہو کہ اس نے یہ شعبہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح زید مجتہد میں بھی آئے گا، وہ امس بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا، اللہ کہ اس کے ملکے کے انتہا کی کوئی دلیل ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حالت تلبس والی بات جو مصنف کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کبھی ماضی کے اعتبار سے، کبھی حال کے، کبھی استقبال کے، حالت تلبس بالمبدا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زمانہ حال اگر امس اور وہ غدن والی قید نہیں ہے تو زمانہ حال مراد لے جائے، یعنی زمانے کا بھی لحاظ ہے۔ مختصر تیسرا نظریہ دے رہا ہوں، پہلے دو نظریے ہیں، غور کیجئے گا۔ ایک نظریہ کہہ رہا ہے کہ حال جب بھی ہے مراد زمانہ حال ہے، دوسرا نظریہ کہہ رہا ہے فقط حالت تلبس ہے، یعنی وہ ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، حال میں استقبال میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حقیقتاً ہے، مجازن نہیں ہے۔ اگر زمانہ حال مراد لیں گے تو پھر وہ امس اور غدن میں مجازن ہو جائے گی۔ یہ فرق دونوں نظریوں کے نتیجے اور ثمرے کا یہ فرق ہے۔ میں ایک تیسرا نظریہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حالت تلبس ہے، لیکن اس میں فاعل اور مفعول وغیرہ یہ زمانہ حال پہ دلالت کرتے ہیں جب تک کہ قرینہ نہ ہو امس کا یا غدن کا، یہ زمانہ حال پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور حالت تلبس تینوں زمانوں میں ہو سکتی ہے، ذات کا وصف کے ساتھ متصف ہونا تینوں زمانوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زمانہ نہیں ہے تو وہ زمانہ حال مراد لیں گے، اور اگر کوئی زمانہ ذکر ہوا ہے تو وہ زمانہ مراد لیں گے، یعنی وہ حقیقی مراد ہوگی، امس بھی حقیقی ہوگی۔
تو یہ مختصر سا بیان ہے. ابھی ہم عبارت کی طرف جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کتنی عبارت ہو سکتی ہے. خامسواں انہیں امور میں سے پانچواں امر یہ ہے کہ جس پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے مشتق کی باس کو سمجھنے کے لیے. ان المراد بالحال فی عنوان المسئلہ هو حال تلبس لا حال النطق. حالت نطق میں زیدن ضاربن، حالت نطق تو زمانہ حال ہے، حالت نطق میں زمانہ حال آئے گا. حال تلبس ماضی میں بھی ہو سکتا، حال میں بھی، استقبال میں. ضرورت ان مثل کانا زیدن ضاربن امس، وہ کہتے ہیں ضرورت سے کیا مراد ہے؟ بداحتن، یہ چیز بدی ہی ہے کہ جب آپ کہیں کہ زید کل مارنے والا تھا تو اس کا زمانہ حال نطق تو زمانہ حال ہے. جب آپ نے کہا نا زید کانا زیدن ضاربن امس، تو حال نطق تو زمانہ حال ہے، لیکن تلبس میں ضرب کب ہے؟ ماضی میں. حال تلبس ماضی ہو گیا اور حال نطق زمانہ حال ہو گیا. وَسَيَكُونُ غَدًا ضَارِبًا، زید جو ہے وہ کل مارنے والا ہے. اس مثال میں بھی حال نطق کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ حال ہے. اور تلبس بالضرب کب ہے؟ حالت تلبس مستقبل میں. تو اختلاف ہو گیا. یعنی دونوں مثالوں میں زمانہ حال، حالت نطق زمانہ حال ہے اور تلبس جو ہے وہ ماضی یا استقبال ہے. وہ کہتے ہیں حقیقہ یہ جو اس دونوں ان مثالوں میں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ کان زید ضاربا امس وسیکون غدا ضاربا، یہ دونوں استعمال حقیقی ہیں، استعمال مجازی نہیں ہے. اذا کان متلبسا، کانا کی ضمیر کدھر گئی؟ زید کی طرف. اذا کان زید متلبسا بالضرب فی الامس فی المثال الاول، مثال اول کیا ہے؟ ہاں، تو یہ پہلی مثال میں جو ہے نا یہ حقیقی استعمال بداحتن حقیقی استعمال ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ تلبس بالضرب تو امس تھا لیکن حال جو ہے وہ زمانہ حاضر ہے، تو حال سے مراد متلبس بالحال سے مراد زمانہ حال ہو ادھر، اور بالفعل متلبس امس تھا تو پھر یہ استعمال مجازی ہو جائے گا. حالانکہ بداحتن یہ استعمال حقیقی ہے. زید ضارب امس، یہ استعمال وہ کہتے ہیں حقیقی ہے، یعنی زمانہ ضرب بھی امس ہے، تلبس بھی امس ہے، دونوں امس ہیں. ومتلبسا بہی فی المثال الثانی فی الغد فی المثال الثانی، یعنی زید ضرب کے ساتھ متلبس ہوگا کل مثال ثانی میں. یہ بھی حقیقت ہے، یعنی یہ بھی استعمال کیا ہے؟ زید ضارب غدن، ٹھیک ہے. یہ بھی وہ استعمال کہتے ہیں حقیقی ہے، بداحتن حقیقی. یہ استعمال کیا ہے؟ بداحتن حقیقی ہے. تو اس بات سے مصنف اپنے نظریے کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی استعمال ہے. تو اس کا مطلب ہے حالت تلبس سے مراد حال نطق زمانہ حال نہیں ہے، بلکہ حالت تلبس سے مراد وہ زمانہ ماضی یا استقبال ہے جس میں اس نے یہ فعل کا انجام دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے حال، اگر زمانہ حال مراد ہوتا تو یہ استعمال مجازی ہو جاتا. حال سے مراد اگر زمانہ حال ہوتا اور مارا اس نے کل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آج مارا ہے تو یہ مجازن کہہ رہے ہیں آپ. اگر یہ ہوتا تو بداحتن یہ استعمال حقیقی ہے. تو لہذا اب اس پہ اشکال ہے کہ جو غدن کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا زید ضارب غدن، عرب والے کہہ رہے ہیں یہ تو مجازی، آپ کہہ رہے ہیں حقیقی. یہ مصنف کی بات پہ اشکال آتا ہے. دیکھیے گا بندہ جاگ رہا ہے سو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر کتاب اوپر اٹھا لیں، نیچے پتہ نہیں چلتا بندہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے. یقول فجری المشتق، جری المشتق ضارب زید ضارب، مشتق زید ضارب میں کون سی چیز مشتق ہے؟ ضارب ہے. جری کا معنی کیا ہے؟
جاری ہونا یا حمل ہونا؟ زیدن زارب، زارب کا زید کی ذات پہ حمل ہونا، جری ہونا. ہے سکان بے لحاظ حال تلبس، یعنی یہ جو زید زارب امس یا غدن دونوں میں زارب کا حمل ہونا زید پہ، زید کا متصف ہونا ضرب کے ساتھ، یہ وہ کہتے ہیں ہے سکان بے لحاظ حال تلبس، یعنی حالت تلبس زید ضارب امس میں وہ اس کی امس میں ہی وہ متصف تھا ضرب کے ساتھ، یہ معنی حالت تلبس. حالت تلبس سے مراد زمانہ حال نہیں ہے، حالت تلبس سے مراد یہ کہ امس اس نے ضرب کی ہے زید نے. وَإِن مَضَى زَمَانُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَأْتِ بَعْدُ فِي آخر، وہ کہتے ہیں حمل جو ہے وہ حالت تلبس میں ہے، مشتق کا جاری ہونا ذات پہ وہ حالت تلبس ہے اس کی، اگرچہ ایک کا زمانہ امس والے میں گزر چکا اور ایک کا غدن میں آئے گا. ٹھیک ہے، مارنے کا. بے بارہ مختصر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جو مشتق ضارب کا ذات زید پہ حمل ہے، جریان ہے، یہ حالت تلبس ہے. کبھی یہ حالت تلبس ماضی میں ہوگی وصف کے ساتھ متصف ہونا، کبھی یہ مضارع میں مستقبال میں ہوگی. کان حقیقہ بلا خلاف، یہ تلبس جو ہے یہ حقیقی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تلبس حقیقی ہے، یعنی زید ضارب امس میں بھی زید حالت تلبس میں ضارب میں ماضی میں تھا، یہ آئندہ ہوگا ضارب کے ساتھ متصف، یہ اتصاف حقیقی ہے، اس میں اختلاف نہیں. مصنف کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اہل عربی کہتے ہیں اہل لغت زید ضارب غدن میں استعمال مجازی. اختلاف تو ہوا، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ مصنف کہتے ہیں اختلاف ہی نہیں واضح ہوا. غور کیجیے گا. ولا ينافيه الاتفاق على ان مثل زید ضارب غدن مجاز، اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ زید ضارب امس اور زید ضارب غدن دونوں میں استعمال حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں حقیقی ہے دونوں میں. مصنف اب کہہ رہے ہیں کہ اہل لغت کہہ رہے ہیں زید ضارب غدن میں استعمال کیا ہے؟ مجازی ہے، زید کا ضرب سے متصف ہونا یہ استعمال مجازی ہے. مصنف کہتے ہیں یہ جو عرب والوں کی قول ہے نا، یہ ہمارے بات کے مخالف نہیں ہے. کیوں؟ فإن الظاہر انہو فیما اذا کان الجری فی الحال کما ہوا قضیت اطلاق، جری میں نے حامل کہیں، یعنی زید ان ضارب غدن میں ضارب کا حمل ہونا زید کے اوپر یہ زمانہ حال میں ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی اس اعتبار سے عرب کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال مجازی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زید ضارب غدن میں ضارب کا زید کے اوپر حمل ہونا یہ کیا ہے، زمانہ حال میں ہے یا استقبال میں ہے؟ حال میں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے والغد انما یکون بیان زمان تلبس، کلمت زید ضارب غدن میں غد جو ہے یہ غدن کا کلمہ یہ بیان ہے کس بات کا کہ زمانہ تلبس میں ضرب وہ کل ہے، حمل ابھی ہے زید ضارب کو، ابھی ہم ضارب کو حمل کر رہے ہیں زید پہ، لیکن ضرب کے ساتھ وہ متلبس ہوگا کل. جب آپ کہہ رہے ہیں نا زید ضارب، تو آپ نے ضارب کا حمل ابھی کیا ہے یا کل بیٹھ کے پھر کریں گے؟ ابھی کیا ہے، لیکن زمانہ ضرب جو ہے وہ کل ہے. تلبس بالمبدا، تلبس میں ضرب وہ کل ہے. اس وجہ سے عرب اس کو مجاز کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ضرب کو کر رہے ہیں اور تلبس کل ہوگا، تو یہ تو استعمال مجازی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو مصنف کہتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا، مصنف کہتے ہیں حمل یعنی تلبس بھی کل ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ضرب کے ساتھ جو زید کی حالت ہوگی تلبس والی ضرب کے ساتھ یہ بھی کل ہے اور ضرب بھی کل ہے. تو جب دونوں چیزیں کل ہیں تو یہ استعمال حقیقی ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اور کیجیے گا ایک نقطہ.
ایک ہوتا ہے حمل یا جری، شیخنا عرف راست، ایک ہوتا ہے حمل یا جری، ایک ہوتا ہے مبدا کے ساتھ متلبس یا متصف ہونا۔ متلبس والا لفظ جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا اشتباہ اور التباس میں ڈال دیتا ہے۔ متلبس یعنی لباس پہننا کسی چیز کو، جیسے خطبہ شیخ شقیہ میں امام نے نہیں کہا کہ ابن ابی قحافہ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ محل منہ کا محل القطب من رہا، ابن ابی قحافہ تقمصہا، ہاں تقمصہا یعنی تقمص قمیص سے ہے، زبردستی کسی چیز کو پہننا، ٹھیک ہے نا، کہ ابن ابی قحافہ نے اس خلافت کی قمیص کو زبردستی پہن لیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا محل وہی ہے اس خلافت میں جو محل القطب میں رہا چکی کہتے ہیں، چکی میں ایک کی ہوتی ہے وہ لکڑی کی کیل، غالباً سابقہ زمانہ اس کے بغیر چکی نہیں چلتی، تو جیسے اس کے بغیر چکی نہیں چلتی میرے بغیر خلافت نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے یعنی تلبس، تقمص تلبس، یہاں بھی تلبس کہہ رہے ہیں، تلبس کی بجائے اگر یہ لفظ کہا جاتا نا کہ زید متلبس بالمبدا کی بجائے زید متصف بالمبدا، متصف بالوصف، یہ آسان تھا۔ یہ اصطلاحات ہیں اور یہ اصطلاحات تھوڑا نا بندے کو پریشان ذہنی طور پہ کرتی ہیں کہ بھئی اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یوں کہیں، اب غور کیجئے گا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک ہے حمل وہ اور چیز ہے، ایک ہے تلبس بالمبدا اور چیز ہے، ایک ہے زمانہ اور چیز ہے، تین چیزیں ہیں۔ حمل زید ضارب آپ نے حمل کر دیا، یعنی کس کو حمل کر دیا؟ ضارب کو زید پہ حمل کر دیا، یہ منطق کے اعتبار سے قضیہ حملیہ ہے، حمل آپ نے ابھی کر دیا زید ضارب۔ غدن جب آپ کہیں گے تو آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ضارب کے ساتھ زید کل متصف ہوگا، حمل میں نے ابھی بتا دیا ہو گیا ہے، لیکن زید ضرب کے ساتھ وہ کل متصف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے حمل وہ ابھی ہے، ضرب کل ہوگی، اور حالت تلبس میں ضرب بھی کل ہوگی، یعنی زید متصف ہوگا ضرب کے ساتھ وہ بھی کل ہوگا، زید متصف ضرب کے ساتھ کل ہوگا، ٹھیک ہے، اور زمانہ ضرب بھی کل ہے، فقط حمل ضارب آج ہے، جی خبر آج دے رہا ہے، کل والے ہونے خبر بالغیب کہہ لیں، جیسے خبریں ہوتی ہیں غیب کی، یعنی کل ہونے والے واقع خبر آج دے رہے ہیں، حمل آج ہے، بس یہ ہے۔ ہاں اب غور کیجئے گا اس ساری بات کے بعد، ساری بات کے بعد جو ہے غور کیجئے گا وہ یہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے، بات یہ کر رہے تھے ایک مصنف کا نظریہ ہے اور ایک نظریہ جو ہے وہ مصنف کے مقابل کا ہے۔ مصنف کے مقابل والا کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ حال، زمانہ فعلاً، حال سے مراد زمانہ حال ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں اس مقام پہ زمانہ حال کے ساتھ وہ کہہ رہے زمانہ حال، مصنف کہہ رہا ہے زمانے کا حال سے مراد تعلق نہیں ہے، یعنی متصف ہونا ضرب کے ساتھ، یہ بات ہے، مصنف یہ کہہ رہے ہیں متصف حال تلبس، یعنی وہ ممکن ہے ماضی میں، وہ ممکن ہے زمانہ حال میں، ممکن ہے استقبال میں، حال تلبس یہ ہے۔ مصنف جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے، تلبس وصف ضرب کے ساتھ یا کوئی بھی وصف ہے وہ ماضی میں بھی ہو سکتی، حال میں بھی ہو سکتی، استقبال میں بھی ہو سکتی، لیکن اگر وہ استقبال کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو وہ یعنی خبر ابھی دے رہے ہیں، حمل ابھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ تلبس کل ہوگا، تلبس بھی کل ہے اور ضرب بھی کل ہے، یعنی وصف بھی کل ہوگا اور اس وصف کا انجام دینا بھی کل ہی ہوگا، یعنی وہ ضرب متصف بے ضرب کل ہی ہوگا، تو یہ استعمال حقیقی اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی تلبس اب ہے یعنی متصف ضرب کے ساتھ اب ہے لیکن یہ ضرب کل ہوگی پھر مجاز ہے۔ اچھا اب اہل لغت عربیہ جو کہہ رہے ہیں
کہ یہ مجازی ہے، مصنف کہتے ہیں حقیقی استعمال ہے۔ مصنف کہتے ہیں وہ مجاز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ضرب کل ہوگی، تلبس ابھی ہے، تلبس بھی کل ہو اور ضرب بھی کل ہے، تو پھر وہ حقیقت ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اہل عربی، آپ غور کیجئے گا، اہل عربیہ اس لیے مجاز کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل میں اگر امس یا غدن کا قرینہ نہ ہو تو کون سے زمانے پہ دلالت کرتا ہے؟ حال پہ۔ جب حال پہ دلالت کرتا ہے اور زید زارب جب آپ نے کہا تو تبادر ہوا کہ ابھی زارب ہے، اور جب غدن لگا دیا تو پھر یہ نکال ہوگا۔ تو آج یعنی متصل بضربی آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہوگا کل تو اس وجہ سے وہ مجاز کہہ رہے ہیں۔ تو علا کل حال آج اتنا ہی کافی ہے، کل عبارت ابھی کافی پڑی ہے، اس کو کل تطبیق کریں گے۔ آپ اس کو دیکھ کے آئیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔